بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے دو مسئلوں کو رکھنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید موبائل میں انسٹال ہے، موبائل میں موجود ہے، تو اس موبائل کو بیت الخلاء واش روم میں لے کے جانا کیسا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا قرآن مجید کو اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھیں تب بھی اس کا ثواب ہے، اگر آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد اور آنے کا اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو لیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، کہ اس کو سمجھا جائے۔ قرآن کا اصل مقصد اس کو سمجھنا ہے، لیکن آج ہم اگر سمجھتے نہیں ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں اور پڑھیں تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس طرح والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اگر ویسے ہی پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی اور مشکات کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی جو ہے کوئی آیت پڑھتا ہے، قرآن مجید کا کوئی حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو 10 نیکیاں جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے، اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب بھی جو ہے ثواب ہے۔ دوسری بات جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ نے الف لام میم ایسے حرف کو بیان فرمایا کہ جس کا نہ کوئی معنی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا کسی معنی کا پتہ ہے۔ اب الف لام میم کا جو معنی ہے یہ کسی بندے کو اس کی سمجھ نہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، تو آپ نے اس لفظ کو لا کر سمجھا دیا کہ اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں تب بھی اس کو جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ رات میں سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اب یہاں پر ثواب ملتا ہے تو یہ عذاب قبر سے بچے گا، اگر ثواب نہ ملے تو کیسے اس کو جو ہے عذاب قبر سے بچایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس بندے نے صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کی شام تک اللہ رب العزت جو ہے اس کی کفایت کرتے رہیں گے اس کی وجہ سے، اور جس نے شام میں سورۃ یاسین کی تلاوت کی صبح تک اس کے لیے کفایت وغیرہ کی جائے گی اس یاسین کی وجہ سے۔ الغرض ساری بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہم جو ہے قرآن مجید کے سمجھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کا جو ہے فرمایا ہے۔ سورۃ صواد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف تدبر کرو، قرآن مجید کی طرف غور و فکر کرو کہ تمہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تمہیں یہ کیا میسج دے رہا ہے، ہم نے جو ہے اس کے میسج کو لینا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے ویسے ہی تلاوت کریں گے تب بھی ہمیں اس کا جو ہے ثواب وغیرہ اجر و ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بیت الخلاء میں اپنے موبائل کو لے کے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید ہے تو ہمیں جو ہے کہ ہمارا اس بارے میں کیا حکم ہے لے کے جانے کا، تو ہمارے موبائل میں اگر قرآن مجید انسٹال ہے تو ہم اس کو بیت الخلاء میں لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جتنی دیر تک موبائل میں بند رہے گا تو اس میں جو ہے کوئی بات نہیں، جب قرآن مجید کھل جائے گا اب جو ہے اس کو جس طرح کھلے ہوئے قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے کے جانا بے ادبی ہے، مناسب نہیں ہے، اسی طرح جو ہے موبائل کا قرآن مجید کھول کر اس کو بیت الخلاء میں لے کے جانا مناسب نہیں ہے۔ اگر موبائل میں ایپ بند ہے، ایپ تو انسٹال ہے لیکن کھلی ہوئی نہیں ہے، آپ کی سکرین پر نہیں ہے، تو آپ اس کو بیت الخلاء میں لے کے جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت اور ممانعت والی بات نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔